ایک بار حضرت علقمہ ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، ان کی زوجہ نے کہا کہ نبی پاک کو پیغام دے دو۔ نبی پاک کے پاس معاملہ آیا کہ حضور علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اچھا، حدیث کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کیا علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ کہا حضور ماں ہے مگر بہت ضعیف ہے، بوڑھی ہو گئی ہے۔ پیارے آقا نے پیغام بھجوایا، والدہ نبی پاک کے پاس آ گئیں۔ پیارے آقا نے فرمایا اے ام علقمہ ذرا بتاؤ تو علقمہ کیسا بندہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ بڑا نیک ہے، روزے دار ہے، صدقہ خیرات کرنے والا، نماز پڑھنے والا۔ فرمایا نہیں، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ معاملہ کیسا تھا؟ کہ حضور میں ناراض ہوں۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی ہے میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ کیا وجہ؟ کہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا ہے، اپنی بیوی کی سنتا ہے، میری نہیں سنتا۔ نبی پاک نے فرمایا اے بلال جلدی کرو، بہت ساری لکڑیاں لے کر آؤ۔ حضرت بلال کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ تو علقمہ کی ماں کہتی ہے کہ حضور آپ یہ لکڑیاں کیوں جمع کر رہے ہیں؟ کہا اے ام علقمہ میں لکڑیوں میں آگ لگاؤں گا اور علقمہ کو جلا دوں گا۔ حضور آپ میرے سامنے میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ وہ ماں جو ناراض ہے، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جس کا دل دکھی ہے، کہتی میرا بیٹا جلے گا؟ کہ اے ام علقمہ یہ تو چھوٹی سزا ہے، اگر تم ناراض رہی تو تمہارا بیٹا اس سے بڑی آگ میں جلے گا۔ کہ حضور میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، اللہ کو گواہ بناتی ہوں، فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں، حضور میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دیا۔ حضور نے کہا بلال واپس جاؤ، دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا۔ حضرت بلال کمرے میں داخل ہوتے ہیں، حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے جنازہ پڑھایا، جو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو فوقیت دیتے، سن لو نہ ان کی نمازیں قبول ہیں، نہ روزے قبول ہیں، نہ عبادت قبول ہے۔ آج نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، نیک بن کر، مذہبی ماحول میں آ کر ہم سمجھے سب کچھ کر لیا۔ ماں باپ ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے، ماں باپ راضی ہے تو رب راضی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس واقعے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب ماں باپ کہیں بیوی پر ظلم کرو تو آپ ظلم بھی کریں گے، ایسا نہیں ہے، بیلنس رکھنا ہوگا، مگر اگنورنس تو نہ ہونا کہ ماں کے لیے کھانا نہیں ہے، بیوی کے لیے کھانا ہے، ماں بیچاری دوائی مانگے تو ٹائم نہیں اور بیوی کو گھمانے پھرانے کا ٹائم ہے۔ خدمت تو نہ چھوڑ دینا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور وہ بھی ہمارے بچوں کی ماں ہے، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، امید بات پہنچ رہی ہوگی کہ یہاں کچھ اور میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ بالکل اب ماں باپ کو کہتے ہیں آپ کی نہیں ہماری لائف ہے، اب ہماری زندگی ہے، ہماری پرائیویسی ہے، ہماری انجوائمنٹ کے دن ہے، آپ کی خدمت کدھر سے کروں؟ کل لے جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس، پرسوں چلے جائیں گے، امی آپ کی تو فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں، ابو جان آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کھانستے رہتے ہیں، ہمارے بچوں کی نیند برباد ہوتی ہے۔ اس طرح بات کرتا ہے کوئی ماں باپ سے، اس طرح ماں باپ کو کوئی ریپلائی دیتا ہے، زبان لٹک نہیں جاتی کہ ماں باپ کی آگے اٹھتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو، اور آج گالیاں دیتے ہیں لوگ اپنے ماں باپ کو۔ روایتوں کا مضمون ہے کہ ماں باپ کے نافرمان کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور ان سے ڈرنا بھی ہے۔ کس حوالے سے؟ حدیث پاک میں نبی پاک سے ایک شخص پوچھتا ہے حضور میرے ماں باپ کا میرے پر کیا حق ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدمت کرو تو جنت تمہارا مقدر ہے، انہیں ناراض کر بیٹھے تو جہنم تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ خدارا دوستوں کی خوشی عزیز ہے، آدھی رات کو دوست فون کرے یار ذرا موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے، ارے میں آیا بھائی، جان حاضر، دوستوں کے لیے جان حاضر، کھانا کھلانی، دعوت، آؤٹنگ، سب دوستوں کے لیے۔ ماں باپ بیچارے رات کو کبھی کہہ دیں کہ بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو نہیں ابھی میری ہمت نہیں ہے، میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میں دوستوں میں ہوں۔ نہ کرو ایسا۔ اور میں سچ بتاؤں، اور یہ روایتوں میں بھی لکھا ہے، ماں باپ کی فرما بردار جو ہے نا، اس کو آخرت میں تو نوازا جائے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی بہت نوازا جاتا ہے۔ اور ماں باپ اصل میں بیسیکلی یہ وہ فاسٹ ریزلٹ پرسنالٹیز ہیں کہ ان کو ستانے والا دنیا میں بھی اس کی تکلیف دیکھتا ہے، دنیا میں بھی عذاب دیکھے گا۔ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے بچے اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ ایسا مکافات عمل ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے نا، اپنے بچوں میں دیکھے گا۔
جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے اس کے بچے بھی اس کے فرما بردار ہیں. یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے, جیسے کو تیسا ہے. چاہتے ہو اگر آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے, اپنے ماں باپ کی عزت اپنی اولاد کے سامنے کرو. اولاد دیکھے کہ میرا والد جو ہے دادا کا ہاتھ چوم رہا ہے, دادی کا ہاتھ چوم رہا ہے, نانا نانی کی عزت کر رہا ہے, تو بچے بھی آپ کی عزت کریں گے. بیٹا ہی دیکھ رہا ہے باپ تو ابو کے سامنے الٹی باتیں کر رہا ہوتا ہے, ابو کے جانے کے بعد ابو اور یعنی دادا کی اور دادی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں کمرے میں بیٹھ کر, بری بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے بھی بڑا ہو کے ابو کے ساتھ یہی کرنا ہے. وہ ایک سنا ہوگا نا آپ نے, پوسٹ بھی چلی تھی سوشل میڈیا پہ, ایک بچہ جو ہے وہ چھوٹا سا ایک گھر بنا رہا تھا, ڈرائنگ بنا رہا تھا ہاؤس کی, اس میں سے چھوٹا سا ایک کمرہ بھی بنایا. تو باپ نے کہا ماشاءاللہ بہت پیارا بیوٹیفل ہاؤس بنایا ہے, بیٹا یہ چھوٹا سا کیا بنایا ہے؟ کہا ابو یہ اسٹور روم ہے آپ کے لیے بنایا ہے. کہا میرے لیے؟ کہا ابو جان ابھی آپ نے بھی تو دادا کو اسٹور روم میں رکھا ہے نا, جب میں بڑا ہوں گا اپنا گھر بناؤں گا نا تو آپ کے لیے بھی میں نے اسٹور روم رکھا ہے, آپ کو بھی میں اسٹور میں رکھوں گا. یہ تربیت ہے جو تم اپنی اولاد کو دے رہے ہو. ارے پتا چلے کہ میرے والد کا اگر سب کچھ ہے تو اس کا والد ہے, اس کی ماں کے آگے میرے والد کے لیے کچھ اور نہیں ہے. اپنے ماں باپ کی بات آ جائے وہ سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جب یہ تمہارے جذبات ہوں گے تو یہی تمہاری اولاد میں اترے گا. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائیو, بعض لوگ اللہ کے حقوق تو پورے کر رہے ہوتے ہیں, نمازی بھی ہوتے ہیں, روزہ دار بھی ہوتے ہیں, عبادت گزار بھی ہوتے ہیں, مگر ماں باپ کے حقوق میں کمی لاتے ہیں, بھائی بہنوں کے حقوق میں کمی لاتے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق میں کمی لاتے ہیں. فیملی جو ہے نا اس کے اوپر بہت حقوق ہیں. ایک طویل واقعہ ہے کہ مکے میں ایک شخص 60 سال تک عبادت کرتا رہا, طواف کرتا رہا, روزے رکھتا رہا. یہ ساری عبادتیں اس کے منہ پر اس لیے مار دی گئی کہ اس کی ایک معذور بہن تھی, اس نے اپنی بہن کی خدمت نہ کی, بہن کو تکلیف پہنچائی. یہ وہ ہستیاں ہیں جو یقین کریں چلی جائیں تو پھر یاد آتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے والے بن جائیں. اب میری ان باتوں سے اگر کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ یار ماں باپ کی خدمت تو واقعی کرنی چاہیے تھی مگر میں ایسی کر نہیں سکا, اور ماں چلی گئی, والد چلے گئے, تو صحیح بتاؤ جن کی ماں باپ بوڑھے ہو گئے نا, اب بستر پر ہے, آپ کو خرچہ کرنا پڑ رہا ہے یا آپ کو خدمت کرنی پڑ رہی ہے, خدا کی قسم تم بہت لکی ہو. خوش نصیب ہے وہ بچہ جس کو اپنی ماں کی خدمت کا موقع ملا. خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو اپنے والد کی خدمت کا موقع ملا, کچھ ویل چیئر چلانے کا, کچھ دوائی دینے کا, کچھ خرچہ کرنے کا. ارے کئی ماں باپ تو ایسے جو خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے. میری ماں نے ہم سے کوئی خدمت نہیں لی, جس رات انتقال ہوا اس رات بھی کھانا ماں نے بنایا تھا. وہ کہتے ہیں نا ماں وہ کھانا بھی کیا بناتی ہے, بچے کو کیا پسند ہے, گھر والوں کو کیا پسند ہے. ایک شخص سے پوچھا کسی نے کہ بتاؤ تمہاری ماں کی پسندیدہ ڈش کیا تھی, فیوریٹ ڈش. وہ بیٹا سوچتا رہا, آخر میں کہتا ہے ماں کی پسندیدہ ڈش تو بچا ہوا کھانا تھی. ماں نے تو کبھی اپنے لیے کچھ بنایا ہی نہیں. آج بیٹے کو یہ پسند ہے تو یہ بنا دوں گی, ابو کے بیٹے کے والد کو یہ پسند ہے تو یہ بناؤں گی. بچی کی پسند کا کھانا بنایا. ساری زندگی میں کبھی یہ نہ سنا کہ ماں نے یہ کہا ہو یہ میرا پسند کا کھانا ہے جو میں نے آج بنایا. ماں نے کہا بیٹا کھا لو. ہم نے کہا امی بچ جائے گا. کہا بیٹا بچ جائے گا تو میں کھا لوں گی. ماں نے تو بچا ہوا کھانا ہی کھایا, ٹھنڈی روٹی کھائی, ہمیں گرم کھانے کھلائے. خدا کی قسم یہ وہ نعمتیں. اب اگر کسی کو خیال آ رہا ہے کہ ماں چلی گئی, والد چلا گیا, اب کیسے خدمت کریں, اب کیسے ان کی روح کو راضی کریں. شریعت آج بھی آپ کو موقع دیتی ہے. کیا کمپلیٹ ریلیجن ہے, کیسا زبردست مذہب ہے ہمارا کہ اگر آج بھی ماں باپ کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اسلام کہتا ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرو, دعائیں کرو, ان کو نیکیاں پہنچاؤ. بیٹا جب ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے, اولاد ایصال ثواب کرتی ہے, قرآن پاک پڑھ کے, نذر و نیاز کر کے, نمازیں پڑھ کے, ذکر و اذکار کر کے, درود پاک پڑھ کے ان کی قبر پر جائے, وہاں فاتحہ پڑھے, سورہ یاسین سناؤ اپنی ماں کو, اپنے والد کو, اتنی آواز سے پڑھو کہ وہ سنیں. علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ان سے راضی کر دے گا. وہ نافرمانوں میں نہیں, وہ فرما برداروں میں شامل ہو جائے گا. مگر آج مرنے کے بعد تو یاد ہی کوئی نہیں کرتا. سویم کر لیا, 40واں کر لیا, وہ بھی رسم. رشتہ دار کیا کہیں گے اگر 40واں نہیں کیا, پھر کون یاد رکھتا ہے, پھر کون جاتا ہے قبر پہ.
माँ बाप वो हस्ती है। सुनो, अगर आप ये बात सुन रहे हो ना कि मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब था, अल्लाह अकबर, ये आज कब्र में चले गए हैं। अहादीस का ये मजमून मिलता है, जो बेटा अपने माँ बाप की कब्र की जियारत को जाए, अल्लाह उसे भी हज का सवाब अता फरमाता है। चले जाओ ना कब्र पर, माँ के कदम नहीं चूम सके, आज माँ की कब्र की चौखट को चूम लो कि इस नीयत के साथ माँ तेरे कदम चूम रहा हो। रिवायतों का मजमून है, जो बच्चा अपने माँ बाप की कब्र पर कसरत से जियारत को जाता है, मरने के बाद फरिश्ते उसकी कब्र की जियारत को आते हैं। नहीं जाते कब्रिस्तान, नहीं करते फातिहा, नहीं पहुंचाते इसाले सवाब। अरे जो कुछ है मेरे और आपके पास वो माँ बाप का है। अगर माँ बाप चले गए ना, कम से कम एक मस्जिद बनाओ माँ बाप के नाम। पूरी नहीं बना सकते, हिस्सा मिलाओ, ये गिफ्ट होगा आज औलाद की तरफ से अपने माँ बाप के लिए। हो सके तो कोई मस्जिद बना दे, कोई मदरसा बना दे, कोई नेकी का ऐसा काम करें। हम निकम्मे लोग हैं, हम रोज सवाब नहीं पहुंचा सकते, कर लो ना ऐसा काम, अभी तो मौका है। ऐसी फैक्ट्री लगा लो सवाब की कि रोज अम्मी अब्बू को सवाब पहुंचे ना। ये बेटे का काम है, औलाद का काम है, उन्होंने कर लिया जो करना था, मेरी बारी है ना। अब मेरी बारी है कि मैं अपने मरहूम माँ बाप के लिए क्या करता हूं। नहीं जनाब, पैसे बहुत कैसे निकालूं, मेरे कारोबार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। भूल गए बूढ़े माँ बाप को कब्र में। आज उनको नेकियां चाहिए, वो इंतजार कर रहे होते हैं, मरहूम ही साले सवाब का इंतजार करता है। याद करो, रोज पका पका कर खिलाया माँ ने, अब तुम्हारी बारी है, कुछ तो पहुंचा दो माँ को, कुछ तो भिजवाओ सवाब। आज औलाद हराम काम करती है और माँ बाप को कब्र में तकलीफ पहुंचाती है। ना करो हराम काम, नहीं करो अल्लाह की नाफरमानी, क्योंकि औलाद के नामा अमाल के माँ बाप को पेश किए जाते कब्र में। अच्छे अमाल देखते हैं तो माँ बाप की रूहें खुश होती हैं, और गुनाह करते हैं तो माँ बाप को कब्र में भी तकलीफ होती है। कितना बदनसीब है वो शख्स, जिंदगी में भी माँ बाप को खुश नहीं कर सका और कब्र में भी तकलीफ पहुंचा रहा है। क्या करें ऐसा? दावत इस्लामी का माहौल कमाल का माहौल, आ जाओ इस माहौल में अपने बच्चों को भी दाखिल करें। आज मैं दावत इस्लामी में हूं तो हमने ये सब कुछ करने की कोशिश की ना। होते किसी मादअल्लाह बुरे माहौल में तो किसे याद आती माँ बाप की। बच्चे नेक बनाओ ताकि मरने के बाद बच्चे हमें इसाले सवाब कर सके। औलाद हमारा सरमाया है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, औलाद के अलावा कोई याद भी नहीं करता। औलाद ही निकम्मी होगी तो कौन याद करेगा? औलाद होगी जब पकड़ पकड़ के लाएगी, अरे मेरी माँ की बरसी है, मेरे वालिद का 40वां है, वालिद की नियाज है, आ जाओ भाई दुआ कर लो। क्योंकि औलाद को फिक्र होगी माँ बाप की, औलाद कोई टेंशन नहीं है तो कौन याद करेगा फिर मुझे और आपको? तो ऐसी औलाद तैयार करो जो मरने के बाद मेरे मुझे और आपको इसाल कर सके। अल्लाह मेरी भी और आपकी औलाद को भी ऐसा बना दे, हमें भी नेक करे, हमारे बच्चों को भी नेक कर दे, और मरने के बाद ऐसे सवाब जारिया के काम हम दुनिया से करके जाएं कि रोजाना कब्र में सवाब के तोहफे मिलते रहे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।